راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ بہت ہی دلکش اور آپ سبھی کا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی لے کر آپ کی میزبان عظمیٰ یونس حاضر ہے۔ محبتوں بھرا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، کامل امید ہے کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور ابھی آپ اپنے چہروں پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے پروگرام راہ زندگی سن رہے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا ہر ایک لمحہ خوش آئند ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک معاملے میں برکت اور ترقی آپ کا حصہ ہو، آمین۔ میری طرف سے اور راہ زندگی کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی سامعین کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ انعامی مقابلے کے سوال میں ونر کا اناؤنس ہونا ہے تو آج بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ تو ساتھیوں، دعا ہے کہ یہ تہوار بہت ہی اچھے سے گزرے، محبتیں کہہ کے اور خوشیاں آپ کا حصہ ہوں۔ اور اس مہینے میں سبھی نے روزے رکھے، کوشش کی خدا تعالیٰ کی قربت میں بڑھنے کی، اور جب بھی کوئی انسان خدا تعالیٰ کی قربت میں بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو وہ خدا کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کے اندر سے محبت نظر آتی ہے۔ اور اس دن میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور جب ان دنوں میں ہم نے روزے رکھے تو ہمیں احساس ہوا کہ جب بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے تو ہماری کیسی حالت ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے ہمیں اس خوشی کے موقع پر کہ ہم دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اپنے دسترخوان میں سے ان کے ساتھ کھانے بانٹیں۔ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس سلسلے میں بھی اس کی مدد کریں۔ اور جب ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں گے تو ہی ہم حقیقی معنوں میں عید منا پائیں گے اور واقعی خدا تعالیٰ کی قربت کا اصلی مزہ چکھ پائیں گے، خدا تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے۔ اور اس تعلق سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ آئیے ابھی اپنی رہنمائی کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرہ کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی محبت کی وجہ سے گناہ سے دور رہتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کی مشکل میں آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں اور انہیں بھلائی بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے ابھی اسی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور مل کر سنتے ہیں آج کا بابرکت سا حمدیہ گیت۔ امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ اے مسیحا تیرے دم سے ہے محبت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔
تو نے دل انسان پر، دل انسان پر، پیار کا لفظ لکھا تو نے دل انسان پر، دل انسان پر، تجھ سے دنیا پہ ہے، تجھ سے دنیا پہ ہے الفت کی شریعت، اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. اپنے دشمن سے کرو پیار مسیحا نے کہا، مسیحا نے کہا، اپنے دشمن سے کرو پیار مسیحا نے کہا، مسیحا نے کہا، ایک نئے عہد کی، ایک نئے عہد کی دنیا میں نصیحت اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. روٹی کی مثال، بھوک میں نام تیرا دائمی روٹی کی مثال، روٹی کی مثال، پیاس میں تجھ سے صدا، پیاس میں تجھ سے صدا بارش رحمت اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. میرے ہونٹوں پہ تیرا نام مسیحا آیا، مسیحا آیا، میرے ہونٹوں پہ تیرا نام مسیحا آیا، مسیحا آیا، دل کے آنگن میں، دل کے آنگن میں خدا بند کی حقیقت اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. اے مسیحا تیرے دم سے ہے محبت اتری امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری. سنا ہم نے حمدیہ گیت اور یقیناً بہت برکت پائی. اور جیسا کہ آغاز میں بتایا گیا تھا کہ آج انعامی مقابلے کے حوالے سے بھی ریزلٹ اناؤنس ہوگا، تو 23 مارچ کے حوالے سے ایک انعامی مقابلے کا سوال پوچھا گیا تھا کہ پاکستان بنانے کے مقاصد کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کوئی سی 3 تجاویز لکھ کر بھیجیں. تو بہت سے ساتھیوں نے بہت ہی عمدہ تجاویز لکھ کر بھیجی ہیں اور انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن اندازی کے ذریعے سے جو پارٹیسپینٹ ونر قرار پایا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. تو سب سے پہلے اظہر پٹھان صاحب سندھ سے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے پہلے تو ملک میں مذہبی آزادی کا ہونا ضروری ہے اور جتنی بھی زبانیں ہیں انہیں قومی درجہ دینا چاہیے. دوسری تجویز آپ لکھتے ہیں کہ جمہوری ریاست ہو، فیکٹریاں ہونی چاہیے اور فوج دفاع کے لیے ہونی چاہیے. تیسری بات لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو حکومت میں اختیار میں لے کر آنا چاہیے جنہیں واقعی ملک کا احساس ہو اور ہر ایک صوبے کو
خود مختاری حاصل ہونی چاہیے۔ اظہر پٹھان صاحب بہت ہی عمدہ تجاویز بھیجی آپ نے۔ محمد اکرم سیال اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ بلا رنگ و نسل، زبان اور مذہبی امتیاز کے ہم بھائی چارے اور محبت کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کریں۔ دوسری بات یہ کہ وطن کو دہشت گردی، جھوٹ، فریب، ملاوٹ اور اس طرح کی دوسری برائیوں سے بچانا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اور تیسری بات آپ نے لکھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر ضرورت ہے کہ خود کو بھی پہچانے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانے، انہیں خلوص نیت سے سارے انجام دینے کی کوشش کریں۔ محمد اکرم سیال صاحب، ان تجاویز کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ نصرت شمع سیال صاحبہ لکھتی ہیں کہ اس ملک میں قوانین کی پاسداری کے نظام کو یقینی بنایا جانا چاہیے اور خاص طور پر ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی کو جتنا زیادہ ہو سکے روکنا چاہیے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ نصرت شمع سیال صاحبہ، آپ نے بھی خوب کہا، شکریہ آپ کا۔ مس رخسانہ رخسار صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا خیال بھی اسی طرح سے رکھیں جیسے ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی میں اپنا حصہ ڈالیں، اور جب ہمارا ملک، اس کی فضا صاف ستھری ہوگی تو اس کے باشندے بھی صحت مند ہوگے اور پھر وہ اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر پائیں گے۔ مس رخسانہ رخسار صاحبہ، آپ نے بھی ایک بہت ہی اچھی بات تجویز کی ہے، شکریہ آپ کا۔ عظیم انور سیال صاحب لکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے، اور آپ نے کہا ہے کہ ملکی قوانین، اصول و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کی قوانین کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، اور اگر ہم ان سارے پہلوؤں پر، ان ساری باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا پیارا وطن امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا اور خوشحالی ہمارا مقدر بنے گی۔ عظیم انور سیال صاحب، آپ کی اس اچھی تجویز کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ ملک اللہ بچائے کھوکھر صاحب نے 2 میسیجز بھیجے ہیں جن میں انہوں نے ملک کی ترقی کے حوالے سے تجاویز دی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ملک کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ عوام کو بہتر روزگار دیا جائے اور ترقیاتی کام کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے عام طبقے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، اور تیسری بات آپ نے لکھی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے سے گریز کیا جائے تاکہ تمام تر اشیاء تمام تر لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مختلف تکنیکی معاونت سے زیادہ ہنرمند لوگ تیار کیے جائیں، اور یہ ہنرمند لوگ پھر ملک کی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے پائیں گے۔ ملک اللہ بچائے کھوکھر صاحب، آپ نے بہت ہی خوب لکھ کر بھیجا، بہت ہی اچھی تجاویز ہیں، ان کے لیے آپ کا شکریہ۔ مس عرفانہ تبسم صاحبہ کہتی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بے شک ایک بہت ہی اچھا ملک عطا کیا ہے، اس کے لیے ہم اس کے ممنون ہیں، اور اگر کوشش کی جائے کہ ملک میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے تاکہ اس کی فضا صاف ہو، لوگ تندرست ہوں، تو اس طرح سے ہم اپنے ملک کی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے پائیں گے۔ تو مس عرفانہ تبسم صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ سبھی سامعین نے بہت ہی اچھی تجاویز تحریر کی ہیں، اور واقعی اگر ان تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے درست معنوں میں تو ہمارا ملک بہت ہی ترقی کرے گا، اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور ابھی قرآن اندازی کے ذریعے جو پارٹیسپینٹ ونر قرار پائے ہیں ان کا نام ہے ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب۔ تو ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب، پروگرام راہ زندگی کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی تمام تر سامعین کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھی تجاویز لکھ کر بھیجی۔ ہم آپ کی اس کاوش کو سراہتے ہیں اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آئیے ابھی سنیں سلسلہ چراغ راہ، جس میں آج حضرت یوسف کی زندگی کے حوالے سے تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ لاوی، بہتر یہی ہے اس خواب دیکھنے والے سے خلاصی حاصل کر لیں۔ نہیں شمعون، کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈے کہ یہ ہم سے علیحدہ ہو جائے، ہماری نظروں سے دور چلا جائے۔ بھائی روبن، کیا خیال ہے؟ بھائیو، ابا جان یعقوب آ رہے ہیں، یوسف بھی ساتھ ہے۔ اب اس خواب کے متعلق کوئی نہ بولے۔ اس چال باز نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ میرے خیال میں نہیں شمعون، باتیں کرتے
اور ہنستے ہوئے آ رہے ہیں. کیسے ہو تم سب؟ ابا جان آپ آ گئے، شکر ہے. آئے ابا جان، ادھر چھاؤں میں بیٹھے. ہاں ٹھیک ہے لاوی، آج بڑی گرمی ہے. یوسف بیٹے، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ. دیکھ لیا لاوی؟ سمجھ نہیں آتی، عجیب چکر ہے. اچھا میرے بیٹو، بھائی فارغ وقت میں کہانیاں یا خواب وغیرہ نہیں سناتے؟ ہاں ابا جان، بس کبھی کبھی. میں نے خواب دیکھا تھا، بتاؤں آپ کو؟ ارے رہنے دو یوسف، تمہارا خواب تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. شمعون سنانے دو. یوسف کیا 2 خواب دیکھے تھے؟ شاید یہ کوئی اور خواب ہے. ہاں یہ اور ہے، لیکن ہے ملتا جلتا. میں نے دیکھا کہ 11 ستارے میری تعظیم میں کھڑے ہیں، اور چاند اور سورج بھی. سورج اور چاند اور 11 ستارے؟ ہاں ابا جان، ان سب نے جھک کر مجھے سجدہ کیا. یوسف کیسی بات کر رہے ہو؟ کیسا خواب ہے یہ؟ لیکن ابا جان، میں نے یہی خواب میں دیکھا تھا، یہ جھوٹ نہیں. یہ خواب اچھے نہیں، ہماری بے عزتی ہے. نہیں ابا جان، کوئی بات نہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. کبھی کبھی لوگ بڑے عجیب خواب دیکھتے ہیں. چپ رہو روبن. یوسف، تمہارے خواب بالکل فضول ہیں. تم اپنے باپ کو احمق سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے جھکے گا؟ لیکن ابا جان، خواب تو خدا کی طرف سے تھا. ابا جان، آپ یہاں ہیں؟ خیمہ کے اندر آ جاؤں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. چلے جاؤ، میں کچھ سننا نہیں چاہتا. ابا جان، بات بہت ضروری ہے. اچھا اندر آ جاؤ. آداب ابا حضور. تم کیوں جھک رہے ہو یوسف؟ تمہارا خواب تو کچھ اور تھا. اوہو ابا جان. اچھا آ جاؤ، ادھر بیٹھو. بتاؤ کیا بات ہے؟ ابو، میں آپ کا دل نہیں دکانا چاہتا تھا. خواب ہی ایسا تھا، میں نے خود تھوڑی بنایا تھا. جانتا ہوں بیٹے، میں جانتا ہوں. میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بھائیو، ایک دفعہ نہیں، یوسف نے 2 دفعہ ہماری بے عزتی کی ہے. فضول آدمی، کیسا چلاک ہے. عجیب بات ہے. یہی نہیں لاوی، اس نے ہمارے ماں باپ کی بھی بے عزتی کی ہے. شمان، ابا جان یعقوب نے اس کو سزا بھی نہیں دی. ان میں پھر صلح ہو چکی ہے. پھر ہم کیا کریں بھائیو؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. وہ بہت بڑھ گیا ہے. اب تو چھٹکارا پانا ہی پڑے گا. ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. ابھی اس بات کو یہیں ختم کرو. کٹائی تقریباً ہو چکی ہے. جب سارا کام ختم ہوگا تو ہم بھیڑوں کو واپس لے جائیں گے، جہاں خواب نہیں ہوں گے اور نہ خواب دیکھنے والے. بھیڑوں کو ہم سکم میں چرائیں گے. ابا جان کے علاقے ہبرون سے دور رہیں گے 1-2 ماہ. یوسف، میں یہاں ہوں ابا جان. کچھ کھانے کے لیے لاؤں آپ کے لیے؟ مجھے بھوک نہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ ہی آپ کوئی بات کرتے ہیں. سکم گئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تمہارے بھائیوں کو. ان کے بغیر تو یوں لگتا ہے کہ میں ایسا درخت ہوں جس کی شاخیں کاٹ دی گئی ہوں.
لیکن ابا جان وہ آپ کی بھیڑوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہی کہہ کر گئے تھے، مگر پتہ نہیں خدا کی برکت ان پر ہے یا نہیں. بھیڑ بکریاں بھی خیریت سے ہیں یا نہیں. عجیب بات ہے، انہوں نے کوئی خبر بھی نہیں دی اور نہ ہی ادھر سے کوئی آیا ہے. یہ تو میں کر سکتا ہوں، میں تمہیں ان کے پاس بھیجوں گا. اچھا، جیسے آپ کی خوشی ابا جان. یہی مناسب ہے. ہاں ٹھیک ہے، تم ابھی تیار ہو جاؤ، شاید تمہیں ان کو ڈھونڈنا پڑے. میں نے سوچ لیا ہے، میں وہی چوگا پہنوں گا رنگ برنگا جو آپ نے مجھے دیا تھا، تاکہ وہ مجھے دور ہی سے پہچان لیں. آؤ بھائی. بھائی بھیڑوں کا خیال کرنا. او ادھر آؤ. تو ہل ہی نہیں رہا. روبن مشکل سے کنویں کا منہ کھولا، اس میں پانی ہی نہیں. ہاں شمعون، اب تمہیں دوبارہ کنویں کو پتھر سے ڈھکنا پڑے گا، کوئی بھیڑ نہ اس میں گر جائے. آؤ آؤ پھر کرو میری مدد. غصہ نہ کرو شمعون، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. کیا بات ہے لاوی، کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ ادھر آ کر، وہ نیچے کی طرف میدان میں. ہاں کوئی آ رہا ہے. یہ یوسف ہے اور وہی رنگ برنگا چوغا پہن رکھا ہے. ہم یہاں اس لیے آئے کہ اس سے اور اس کے خوابوں سے دور رہیں. یہاں بھی چلا آیا ہے. ابا جان کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، یہاں بھی بھیج دیا اس لڑکے کو. آؤ بھائیو، بولو اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ خبردار لاوی. خبردار؟ روبن، یہ یوسف ہمارے بدن کا کانٹا ہے اور یہ کانٹا ہم جلد نکال دیں گے. شمعون، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے. یوسف کو کچھ نہ کہو، ابا جان کا تو خیال کرو. روبن، ہم خود اس کا بندوبست کریں گے. اگر تمہیں ہماری بات پسند نہیں تو ہمیں اکیلا چھوڑ دو. لاوی چلو، اس کو ملے چل کر. ٹھیک ہے بھائیو، جو چاہے سو کرو، لیکن سنو، میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. سنا ہم نے ڈرامہ چراغے راہ، اور حضرت یوسف کے بھائی جہاں پر انہیں مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر انہی بھائیوں میں ایک بھائی ایسے ہیں جو کہ انہیں منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ بھائی منع نہیں ہو پاتے تو وہ خود اس شرارت کا، اس برے کام کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. یوں اگر ہم برے کام کو روک نہیں سکتے تو کم از کم خود اس کا حصہ نہ بن کر ایک اچھی کاوش ضرور کر سکتے ہیں. سامعین، آغاز میں ہم بات کر رہے تھے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے کے حوالے سے. تو جب بھی عید کا دن ہو، شادی بیاہ کی کوئی بھی تقریب ہو، ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کو بلاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں. تو اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح بھی ایک دعوت پر گئے اور وہ اپنے میزبان کو کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی تم ضیافت کرو تو مفلس لوگوں کو، غریب غربا کو اپنی ضیافت میں بلاؤ. جب تم ایسا کرو گے تو ان لوگوں کے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن خدا تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو یاد کریں گے اور تمہیں بدلہ دیں گے، اجر دیں گے. آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. پروگرام آپ کو کیسا لگا تو اس کے لیے میں آپ کو پتہ بتائی دیتی ہوں. آپ ہمیں ہاتھ سے خط لکھ کر بھیجیں گے، جس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، جہاں پہ آپ پروگرام کو سن سکتے ہیں اور تبصرہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور فون کال اور SMS کے لیے نمبر ہے 0333 48 25 963. آپ واٹس ایپ پر بھی ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا، ہمیں میسج لکھ بھیجیے گا، جس کے لیے نمبر ہے 0305 33
77-310। उम्मीद करते हैं कि इनमें से किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए आप जरूर हमसे राब्ते में रहेंगे। अभी प्रोग्राम राह जिंदगी के इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है, लेकिन आइए उससे पहले अपने सरों को झुकाएं खुदा ताला की हुजूर और मिलकर करें दुआ। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, आपकी बेहद शुक्रगुजारी हो आपकी वफादारियों के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए। खुदावन, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आपने जैसे हमसे मोहब्बत की तौफीक बख्श दीजिए, हम भी दूसरों से वैसे ही मोहब्बत करें और जहां तक हो सके दूसरे इंसानों की मदद कर सकें। अपने तमाम तर सामईन के लिए इल्तिजा करते हैं, इन्हें बहुत बरकत दीजिए और इनकी तमाम तर मुश्किलात को, परेशानियों को हल कर दीजिए। हमारे मुल्क पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा दीजिए। इस दुआ को हम मांग लेते हैं खुदावन यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।